آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ کم از کم آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہیں کون غلط مشورے دے رہا ہے اور کون انہیں خطروں کی جانب دھکیل رہا ہے۔ دیکھیں محبوب صاحب، ہر بندے کے اچھے برے کچھ رویے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، اور عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کی تقدیر ہی، انسان کی افتاد تباہی اس کی تقدیر ہوتی ہے، یعنی انسان کا ٹیمپرامنٹ وہی اس کی فیٹ ہوتا ہے، وہی اس کا کردار بن کے سامنے آتا ہے۔ میرا ایک پرابلم رہا ہے ڈے ون سے، مجھے حکمرانوں سے ملاقات میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ کوئی بندہ انڈر کلاؤڈز ہو، کسی امتحان سے گزر رہا ہو، کسی جد و جہد میں ہو، اس وقت میں ابھی ایک پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کر کے ہٹا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں میں نے زندگی میں صرف 3 بار جیل دیکھی، اور وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ اس کے بعد بڑا بڑا ٹریبیوٹ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے پیش کیا، میں ان کے اخبار کا سربراہ بھی رہا، روزنامہ مساوات کا، لیکن جب مجھے کہانی سمجھ آ گئی تو آئی ڈیسائیڈڈ ٹو ودرا۔ اچھا، پی ٹی آئی کے یا عمران کے کیس میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا رول جو ہے، جو آپ نے کہا نا کہ کھڑا ہونا ساتھ، تو کھڑا مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اقتدار میں نہیں۔ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین، ٹھیک ہے، میں اوپینین میکر ہوں۔ میرا رول ایک کیمرے کا رول ہے، ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے سی ٹی اسکین ہو رہا ہے، یا ایم آر آئی مشین کا، یا وہ پرانے زمانے میں ایکس رے کا ہوتا تھا۔ میرا کام ہے دیانتداری کے ساتھ۔ عقل ناقص ہو سکتی ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، اوپینین میکنگ، وہ میرا، یا جس کو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ اگر سٹرگل میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 بار، ایک بار نہیں 2 بار میرے بہت سے دوستوں نے اعتراض بھی کیا کہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ کو، میں نے کہا مارو گولی بھائی، پروفیشنل جرنلسٹ ہوگا اپنی جگہ پہ، میں تو ابل جرنلسٹ ہوں ہی نہیں، تو اگر ہوں بھی ہوں تو اس کو چھوڑو، میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہے۔ سو جب کھڑا ہونے کا وقت تھا اور اللہ نہ کرے اب بھی ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ حکمرانوں سے ملاقات میں مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، مجھے ویسے ہی ملاقاتوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں جب اپنے بیلی پور والے گھر میں تھا تو اپنے ہی گھر کے اندر، میں ٹاپ فلور پہ رہتا تھا، تو میں 3 مہینے نیچے نہیں جاتا تھا۔ اب یہاں میں بیسمنٹ میں رہتا ہوں، میں مہینہ 1.5 مہینہ اب میں اوپر نہیں جاتا۔ سو عمران نے جب خواہش کی میں نے بالکل ملا، سوائے لاسٹ ٹائم کہ میری آنکھ کی سرجری تھی تو آئی واز ناٹ فیلنگ ویل، اس وقت میں نے معذرت کر لی تھی۔ دوبارہ ان کی خواہش ہوگی تو وہ مل لیں گے، جو آپ کہو گے ان کو کہہ دیں گے، ان کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ اس سے زیادہ میرا رول بنتا نہیں، میرا کام کچھ اور ہے کہ سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے، پیپلز پارٹی جیسا امتحان کب ختم ہوگا، ادارے کب تک سوتے رہیں گے۔ دیکھیں رمیش صاحب، آپ نے پوچھا سندھ کے لوگوں کا کیا قصور ہے، تو قصور تب تک ہوتا رہے گا جب تک شعور سوتا رہے گا۔ اس کو میں فردر تھوڑا بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ سو سندھ کے عوام کا قصور تو ان کے شعور کا سونا ہے، جب جاگ جائے گا وقت بھی جاگ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ادارے کب تک سوتے رہیں گے، جب تک عوام سوتے رہیں گے۔ اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے ہاں تو یہ ایکسپریشن بہت عام ہے، محاورہ سا ہی ہے یہ، کہ روئے بنا تو ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی، کاموں میں مصروف ہوتی ہے، بھول جاتی ہے۔ بچہ جب چیختا چلاتا ہے تو پھر ممتا جاگتی ہے، اور
آخری بات، یہ شعر آپ نے بھی شاید سنا ہو، زبان زد عام ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پوری تاریخ اس شعر کی گواہی کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک انڈین فلم کا جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگا تھا، بہت سال پرانی بات ہے، کہ کچھ قصور تیرا تھا، کچھ قصور میرا تھا، اور کچھ قصور ہم دونوں کا تھا۔ کچھ قصور پیپلز پارٹی کا ہے، کچھ قصور اہل سندھ کا ہے، اور کچھ قصور ان دونوں کا ہے۔ اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کراچی اس کی ایک مثال ہے۔ جب تک باہر سے تو کوئی نہیں آیا تھا، کراچی ادھرتا رہا، تل تل مرتا رہا، برباد ہوتا رہا، غلیظ ہوتا رہا، کھنڈر میں تبدیل ہوتا رہا، گندگی کے ڈھیر میں بدلتا رہا، کوئی نہیں بولا۔ اب when it is too late تو بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں جتنی دیر آپ لوگوں نے، میں اہل کراچی کی بات کر رہا ہوں، اپنے شہر کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ یہ ظلم برداشت کیا، اب اس کا کوئی تیسرا چوتھا حصہ تو لگے گا وقت کا اس کو دوبارہ سنبھلنے میں۔ اور ایک آخری شعر، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ خطائیں کرنا بہت آسان ہے، ان کو سنبھالنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ فرقہ بازی، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم ہندوستانی بھی اس وجہ سے فکر مند ہیں کہ پاکستان میں یہ جو وبا ہے کہ یہ انڈیا نہ پہنچ جائے، یہ وہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اور ان چیزوں کے پیچھے نارملی جہالت ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی بنیادی ٹیچنگز جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کسی دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی رائے کا، ان کے عقائد کا احترام کرو۔ جس وبا کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی جڑیں دکانداری کے علاوہ جہالت میں ہیں۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں انٹالرنس ہوگی، وہاں جذباتیت ہوگی اور عدم برداشت ہوگا۔ میری آپ کی کوئی بحث ہو، اگر if we have clicked as friends یا ہمارا کوئی تعلق ہے تو وہ تعلق تو بالکل متاثر نہیں ہوگا۔ آپ اپنی دلیل دو گے، میں اپنی دلیل دوں گا، میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا مجھے، لیکن اگر نہ آپ مجھے کنونس کر سکو نہ میں آپ کو کر سکوں تو ہمارا تعلق اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ یہ بالکل اچھا، اس کو میں تھوڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں۔ مثلا ایک ڈش ہے مجھے پسند نہیں، وہی ڈش آپ کو بہت پسند ہے، اور ہم اکٹھے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ اپنی پسند کی ڈش، میں اپنی پسند کی ڈش۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے، زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مثلا مجھے سبزیوں سے سوائے آلو کے بچپن میں سخت نفرت تھی، میں نہیں کھا سکتا تھا۔ دالوں میں ایک چنے کی دال اور ایک ماش کی دال، بچپن میں تیسری کوئی دال دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ سبزیوں میں بھنڈی سے مجھے چڑ تھی، کریلوں سے مجھے چڑ تھی، یہ شلجم، ٹینڈے، اروی، اب میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا نہیں، ہمارا خطہ چونکہ بنیادی طور پہ جہالت برد ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دریا برد ہو گیا، دریا زمین کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات پھر عرصہ دراز کے بعد، تھوڑے عرصے میں یا درمیانے یا لمبے عرصے کے بعد وہ زمین واپس بھی دریا لوٹا دیتے ہیں۔ ہم جہالت کے دریا میں برد ہیں۔ دریا برد ہونا ہوتا نا کہ جی زمین دریا برد ہو گئی یا کوئی علاقے اجڑ گئے،
جہالت جو ہے اس نے سب کانٹیننٹ کی تو پہچان ہے، ورنہ اگر تعداد آپ دیکھو ماضی کے سب کانٹیننٹ کی، آج کی ٹرمز میں آپ بھول جائیں، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، وہ سارا اس سب کی اگر آپ آبادی دیکھیں اور پھر ان کی ایجادات پہ غور کریں، بنی نوع انسان کے لیے انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہمارے تو مسئلے یہ ہیں، ہمیں تو یہی نہیں جینے دیتے ہیں، ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں، قدورتیں، فاصلے، لیک آف کمیونیکیشن، لیک آف انڈرسٹینڈنگ، کیا ابھی پتہ نہیں، مجھے تو اپنی زندگی میں بہتر ہوتا ہوا یہ سب کچھ دکھائی نہیں دیتا. سو یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں، ہندوستان کا حال بھی آپ دیکھ لیں، جو میں پڑھتا ہوں بعض اوقات سنتا ہوں. میں پچھلے دنوں چند مہینے پہلے کی بات ہے، دنوں کی بات نہیں ہے، چند بھی نہیں، شاید ذرا زیادہ ٹائم ہو گیا. آئی واز شاکڈ کہ وہاں جعلی انڈا بن رہا ہے، جعلی انڈے بن رہے ہیں. سو اسی طرح کا وہ تو ویسے ہی دلت، ملیشیا، شودر، میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا، میرے لیے تو انسان ہے، باقی ساری پہچان کے لیے باقی معاملات ہیں. میرا قطعاً یہ ایشو نہیں ہے پرسنلی، لیکن آپ دیکھیں وہ پیسو وائسز اور یہ وہ ناولز لکھے ہیں، کتاب میں لکھی گئی ہیں اس بات پہ، منٹو صاحب کی کہانیاں میں اس طرح کا. انفارچونیٹلی یہ ہندوستان پاکستان کا بھی نہیں، یہ جہاں جہالت ہوگی وہاں وہاں اس طرح کی جو بدعتیں ہیں یا بدصورتیاں ہیں یا کجیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں وہ آپ کو عام دکھائی دیں گی. نتھنگ اسپیشل. تھینک یو ویری مچ. عمران خان نے کہا ہے مغربی طور طریقوں اور بیرونی کلچر سے ہماری اقدار کو خطرہ ہے. ہم بہت سی باتیں سوچے سمجھے بغیر ہی کر جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری اقدار ہی کا حصہ ہے. کہ ہماری اقدار کی بھی دو اقسام ہیں. اقدار کی ایک قسم وہ ہے جو قصوں، کہانیوں، خوابوں، خیالوں، خواہشوں، تاریخوں، روایتوں اور گفتگوؤں میں پائی جاتی ہے، جبکہ اقدار کی دوسری اور اصل قسم وہ ہے جو قدم قدم پر روزمرہ کی پریکٹس میں دیکھی جا سکتی ہے، بلکہ بھگتی جا سکتی ہے. ابھی کل تک تو حکومتی کل پرزے کورونا کے حوالے سے لوگوں کو غیر ذمہ دار، ڈسپلن سے عاری، غیر سنجیدہ اور جاہل قرار دے رہے تھے. یہ راتوں رات اور باتوں بات کیا ہو گیا؟ وزیر اعظم کے اس فرمان عالی میں 3 لفظ فیصلہ کن اور قابل غور ہیں. اول، طور طریقے، دوم، بیرونی کلچر، سوم، ہماری اقدار. مغربی طور طریقے کیا ہیں؟ وہ مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے تیل نہیں بناتے، ہم بناتے ہیں. وہ ایمبولنس ایجاد کرتے ہیں، ہم غیروں سے تحفے میں ملی ایمبولنسز کا قیمتی سامان نوچ کر بیچنے کے بعد ان خالی ڈبوں کو ویگنوں کے طور پہ چلا کر مال بناتے ہیں. ان کے لیڈر بیرون ملک جائیدادیں نہیں خریدتے، جبکہ ہماری اشرافیہ ڈھٹائی سے یہ کام کرتی ہی نہیں، اس مکروہ حرکت کا دفاع کرنے کو بھی اپنا آئینی اور جمہوریت حق سمجھتی ہے. وہ کرسمس تو کیا عیدوں پر بھی چیزیں سستی کر دیتے ہیں، جبکہ ہم رمضان المبارک سے لے کے عیدین تک کو کمائی اور مہنگائی کا سیزن بنا دیتے ہیں. جھوٹ وہاں وے آف لائف ہرگز نہیں ہے، ہمارے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتا ہے. وہاں چھابڑی والے کے سودے میں بھی ملاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے نام نہاد 5 اسٹار ہوٹلز میں بھی چھاپا پڑے تو گندگی کے ڈھیر برآمد ہوتے ہیں. وہاں دودھ بھینسیں گائیں بناتی ہیں، وہاں دودھ بھینسیں گائیں بناتی ہیں، یہاں کیمیکل سے بنتا ہے. وہاں گوشت حرام جانور کا بھی ہو، سور کا بھی ہو تو خالص ہوتا ہے. یہاں حلال جانوروں میں بھی پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن ہی نہیں بڑھایا جاتا، بلکہ مردہ گدوں کو بکرے بنا کر بھی بیچ دیا جاتا ہے. وہاں عوامی نمائندوں کی ننگی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، جبکہ یہاں یہ پوتر پاکیزہ تجارت کل کی بات ہے. وہاں میں نے کبھی یہ محاورہ نہیں سنا کہ وکیل کیا کرنا، جج ہی کر لو. یہاں ہم بچپن سے ہی اس فلسفی یا ٹیکنالوجی سے متعارف ہو جاتے ہیں کہ وکیل نہیں کرنا، جج ہی کر لو. ان کے اسکولوں میں بچے کھلاتے پھرتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں مویشی بندھے ہوتے ہیں. وہ جتنے بھی پورنو ہیں صاف سیدھے سامنے اور غیر منافق ہیں، جبکہ ہم پاکیزہ پورنو سائٹس میں وکٹری سٹینڈ پہ دنیا میں نمایاں ترین لوگ ہیں. وہاں آدھی رات اکیلا ڈرائیور ویران سنسان سڑک پر بھی ٹریفک سگنل کی بات سنتا اور مانتا ہے.
ہم دن دہاڑے اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. وہاں جھوٹی گواہی کا تصور تک نہیں، جبکہ ہماری زیریں عدالتوں میں یہ ایک باقاعدہ پیشہ ہے. وہ جہاز سے لے کر ریل تک ایجاد کرتے ہیں. ہم PIA اور ریلوے کو کباڑ خانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. ان کے طور طریقوں میں گھوسٹ اسکول شامل نہیں ہیں. ہمیں ان کی تلاش اور نشاندہی کے لیے اپنی فوج سے مدد لینی پڑتی ہے. ابھی چند سال پہلے تک میں فخر سے کہا کرتا تھا کہ کچھ اور نہیں لیکن ہمارے ہاں انڈے بالکل خالص ملتے ہیں. تو خوشخبری ہو، چشم بدور. پھر کچھوؤں کے انڈوں کا ذکر سنا، اور اب تو منڈی میں باقاعدہ جعلی انڈوں کی بھرمار ہے، اور شرطیہ اصلی شہد فیکٹریوں میں تیار ہوتا ہے. اور ایک سابق وزیر اعلیٰ کے یہ فرمان پاکستان کے ہر چوراہے پہ لٹکا دینا چاہیے کہ ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی. صدقے جاؤں ان طور طریقوں کے کہ جہاں پلازمے بکتے ہوں، لائف سیونگ ڈرگز اور انجیکشنز بلیک ہوتی ہوں، اور تو اور ضمیر بھی قابل فروخت ہوں، وہاں بھی مغربی طور طریقوں کے تانے دیے جا رہے ہیں. یہ سب تو دیکھ کے صرف چند زہریلے دانے ہیں جو انتہائی اجلت میں پیش کر دیے کہ کالم بھیجنے کا وقت جمہوریت کی طرح ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. پوری دیگ الٹ دوں تو ہمارے معدے ہمیشہ کے لیے جواب دے جائیں. یہ کوئی یہود و ہنود نہیں، ہم خود ہیں. ہمارے غیر مغربی طور طریقے ہی ہیں جنہوں نے قائد کے پاکستان کو ٹی پورا، کمیشن نگر اور رشوتستان بنا دیا، بھاشستان اور میرٹ گھاٹ بنا کے رکھ دیا. اور اوپر سے ہم ہمسا ہو تو سامنے آئے کا ورد کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں سالوں سے سینہ کو بھی کر رہا ہوں کہ اجڑی ہوئی اقتصادیات نہیں، برباد شدہ اخلاقیات ہمارا اصل پرابلم اور مسئلہ ہے، بنیادی مرض ہے. رہ گیا بیرونی کلچر تو بھائی اب یہ سب کچھ گلوبل کلچر کی لپیٹ میں ہے. سائنس، ٹیکنالوجی اور کلچر اب علیحدہ نہیں رہ گئے. کوئی ستھن کرتے یا نہاری پاوے کو کلچر سمجھ لے تو اس کا کیا بگاڑ لوں گا میں، ورنہ سوا ہوتے ہی کموڈ پر وہاں سے آیا. کپڑے پہنے مشینوں پر بنے ہوئے جو انہوں نے بنائی، ناشتہ پولٹری کے انڈوں سے، پولٹری انہوں نے ایجاد کی، بیٹھنا میز کرسی پہ، جانا موٹر سائیکل، ویگن، رکشے یا کار پہ جو انہوں نے بنائی، استعمال کرنی بجلی اور سیل فون جو انہوں نے بنائے، رکھنے لیپ ٹاپ، دیکھنے ٹیلی ویژن، خون ٹیسٹ کرانے ان کی ٹیکنالوجی کے تھرو، اور عمرے حج کرنے جہازوں پر، اذانیں دینی لاؤڈ سپیکر پر، بچے پڑھانے آن لائن، رونا وینٹیلیٹرز کو، سب کچھ ان کا دیا ہوا. بچے پر اچھا اپنے کینسر ہاسپٹل میں ہے کوئی مقامی مشین جو مقامی اور ہماری اقدار نے تیار کی ہو، بڑا فخر ہے. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لوگوں نے پیسے ڈال کے بنایا. اچھا پیسے ڈالے، وہ کرنسی جس کو منہ کوئی نہیں لگاتا. ایک مشین ہے کسی مسلمان کی بنائی ہوئی یا کسی پاکستانی کی بنائی ہوئی، کروڑوں روپے کی مشینیں، سب کسی اور کا کنٹریبیوشن ہے بنی نوع انسان میں. اچھا ہماری اقدار، ہم تو وہ ہیں جو کنواں ٹیکنالوجی پہ زندہ تھے. پہلی بار برے صغیر کے لوگوں نے ہینڈ پمپ دیکھا تو پاگل ہو گئے تھے، اس کو بمبا کہا گیا. ٹھیک ہے، ہمارا ایک جینیس غالب گورے کی ماچس دیکھ کے چیخ اٹھا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو جیبوں میں آگ لیے پھرتے ہیں. ہمارا تو محاورہ ہے، اگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. اچھا ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں انجیکشن کا مذاق اڑایا. آج بھی میری آنکھ کا سرجری ہوئی تو مجھے وہ بتا رہے تھے جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب ان کو امریکہ سے کسی گورے کا گفٹ میں آیا ہوا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کورنیا یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پڑا وہ سندے کی مولوی صاحب کی آنکھ بحال ہو گئی. تو سٹی 42 کے رپورٹر انہوں نے پوچھا مائک آگے کر کے، مولانا اب تو آپ بھی اپنے اعضاء بنی نوع انسان کو ڈونیٹ، تو کہتے نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے. لگوانا ٹھیک ہے، دینا خلاف ہے. اچھا انجیکشن کا مذاق اڑایا اور ٹریکٹر کو اپنے خلاف سازش قرار دیا.
آپ تصور کریں ٹریکٹر کے بارے میں یہ لوگ، ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری زمینیں جلا دے گا. اچھا وہ خدا را اپنی کمزوریوں پہ، اپنی کجیوں پہ، اپنی جہالتوں پہ فوکس کرو تاکہ انہیں مضبوطیوں میں تبدیل کر سکو، انہیں رفع دفع کر سکو. وہ کہتے ہیں، احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر ہے، آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں. یہاں پتہ نہیں اندر کیا ہوتا ہے. اور ایک آخری بات زبانی سن لیں، یہ کالم میں نے لکھی نہیں تھی. جب بر صغیر میں، یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وے بیک، گوروں نے ریلوے کے لیے پٹڑیاں بچھانی شروع کی، لوہے کی پٹڑیاں، ان کی لوٹ مار علیحدہ رکھو. جب پٹڑیاں بچھانے کی شروع کی تو ہماری اوقات پتہ کیا، ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے کہ یہ گورا، یہ فرنگی لوہے کی پٹڑیاں ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک گھسیٹ کے لے جائے. یہ لیول ہے. یہ جو کہنا ہے نا کہ مغربی طور طریقے، مغرب دیکھو اگر لیڈ کر، ڈومینیٹ کر رہا ہے، اگر غلبہ ہے تو ایویں ہی ہے. تو اس لیے ہماری اقدار، جھوٹ بولنا، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، کمیشن لینا، کک بیک لینا، ٹیٹیوں کو چکر دینا، تو جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے اپنی ہی ریاست کو، انگلینڈ جا کے بیٹھ جانا اور وہاں جا کے دولتیاں جھاڑنا اور کنگ فو کراٹے کھیلنا وہاں سیاسی. تو یہ کیا ہماری یہ اقدار ہیں؟ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سی اقدار؟ دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے، اسراف ہے. مجھے ایک میرا بالکل بیٹوں کی طرح ہے، ان کا سب سے بڑا یہ ہے ڈیلرشپ، یہ ٹویوٹا کی اسلام آباد میں جی ٹی موٹرز. اس نے مجھے یہ پچھلی عید سے پہلے تو میں نے کہا کہ عید میں سیل ویل گاڑیوں کم ہو جاتی ہے، اس نے کہا نہیں بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا اچھا کیسے؟ تو مجھے اس آدمی نے کہا، میں آج تک بھول نہیں سکا، عامر فیاض نے مجھے کہا، مجھے کہتا ہے حسن بھائی یہ کرتے کیا ہے کہ نمبر نہیں لگواتے، عید سے پہلے زیادہ سے زیادہ آن دے کے، زیادہ پیسے دے کے گاڑی نکلواتے ہیں، نمبر پلیٹ نہیں، اپلائیڈ فار لکھ کے غریب رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں عید مبارک کہنے. یہ لیول ہے. تو ہم منہ اٹھا کے پتہ نہیں کس چکر میں کہہ دیتے ہیں ہماری اقدار. مجھے تو آج تک نہیں کوئی قدر قدر سمجھ آئی. جو 4 تھیں میرے بچپن تک یا لڑکپن تک، وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گئی ہیں. یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر رجز کریں گے تو شکایت ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے، کو مانے یا نہ مانے. تھینک یو ویری مچ.